ایک ذرے کی دلکشی سے دمک رہا ہے ضمیر اپنا، صدا مہکتی رہے وہ مٹی جہاں سے اٹھا خمیر اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم آداب۔ ناظرین، آج کا دن ہم تمام پاکستانیوں کے لیے سب سے اہم اور سب سے معتبر دن ہے۔ ناظرین، آج کا دن خوشیوں اور احترام کا دن ہے۔ ناظرین، آج کا دن محبت اور عقیدت کا دن ہے۔ ناظرین، آج کا دن عہد وفا کا دن ہے، کیونکہ آج کا دن جشن آزادی کا دن ہے، کیونکہ آج کے ہی دن 14 اگست 1947 کو ہمارا یہ پیارا پاکستان وجود میں آیا۔ ناظرین، 14 اگست نہ صرف قیام پاکستان کا دن ہے، بلکہ یہ دن تجدید عہد وفائے وطن کا دن ہے۔ یہ دن تجدید عہد محبت وطن کا دن ہے۔ ناظرین، یہ دن تجدید عہد تعمیر وطن کا دن ہے۔ یہ دن ہم سب پاکستانیوں کے لیے سب سے خاص، سب سے اہم دن ہے۔ ناظرین، 14 اگست 1947 کا دن اس کامیابی کا دن ہے کہ جس کامیابی کے لیے 20 لاکھ جانوں نے قربانی پیش کی۔ ناظرین، 20 لاکھ جانوں میں بزرگ بھی تھے، خواتین بھی تھے، بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے۔ ناظرین، اس قربانیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اجداد کی قبروں کو وہاں چھوڑا، اپنی جائیداد کو وہاں پہ چھوڑا۔ کس لیے؟ اس وطن کی محبت کے لیے، اس وطن کی حرمت کے لیے، اس وطن کے قیام کے لیے سب کچھ چھوڑ کر، اس پاکستان کے لیے سب کچھ قربان کر کے اس وطن پاک کو قائم کیا، اس وطن پاک کو بنایا۔ ناظرین، یہ یوم آزادی ہمیں اپنے آپ سے ملاتا ہے، ہمیں اپنے ضمیر میں جھانکنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اپنے وطن کے لیے جو خدمات پیش کرنی تھی وہ کی یا نہیں کی، ہم نے اس حرمت وطن کے لیے کیا کیا، اس وطن کی تعمیر کے لیے ہم کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ یوم آزادی ہمیں اپنے آپ سے بات کرنے کا موقع دیتا ہے، ہمیں اپنے آپ سے ملاتا ہے، ہمیں ملک و ملت سے ملاتا ہے، ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنے کا جو ہمارا فرض تھا ہمیں وہ یاد دلاتا ہے۔ ناظرین، یہ یوم آزادی ہمیں ان مشکل حالات سے، جن حالات سے ہمارا ملک اس پر گزر رہا ہے، چاہے غربت ہو، مہنگائی ہو، پریشانیاں ہوں، ان سے نکال کر پاکستان کے اس یوم آزادی پر ہمیں پاکستان سے، ہمارے ملک سے اظہار یکجہتی کا موقع دیتا ہے۔ اس یوم آزادی پر ہم تمام پاکستانی ہماری تمام تر مشکلات کو ایک طرف رکھ کر، تمام پریشانی کو ایک طرف رکھ کر پاکستان سے، ہمارے ملک سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، ہم نکلتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، ہم مختلف طریقے سے اپنے ملک سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ یوم آزادی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم اس وقت ملک کے جن شعبوں میں اس وقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان شعبوں میں کیا ہم نے اپنے ملک کی خدمت کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کردار کو ادا کیا؟ کیا ہم اس وقت بھی غیر ذمہ دارانہ، غیر متوجہ طریقے سے ملک کے جن حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، جن مقاصد کے لیے یہ ملک قائم ہوا، ناظرین، کیا ان مقاصد کو ہم پورا کرنے کے لیے کہیں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے ملک کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا؟ یوم آزادی پر ہم جس عقیدت و احترام کا اظہار کر رہے ہیں، کہیں وہ دکھاوا تو نہیں؟ کہیں کسی کو دکھانے کے لیے ہم اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے، اپنے وطن سے کہیں دھوکہ تو نہیں کر رہے؟ وطن کی قیمت ان سے پوچھی جائے جو آزاد نہیں ہے۔ وطن سے محبت فطرت ضرور ہے، مگر کیا اس کی ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں؟ اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والے 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے پیش کیا۔ وہ قربانیاں کیوں انہوں نے دی؟ اس بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا، کیونکہ ہم اس بارے میں سوچنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دیتے وقت ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کے لیے وہ جو قربانی دے رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہوں گے، وہ شہید ہو چکے ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے اپنی نسلوں کے بارے میں سوچا کہ ان کی نسلوں کی بقا ایک علیحدہ وطن کے ساتھ۔ آج کا دن ہم تمام پاکستانیوں کے لیے لمحہ فکریہ کا دن ہے۔ آج کا دن ہم تمام پاکستانیوں کے لیے خود احتسابی کا دن ہے۔ ناظرین، آج کا دن ہم اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کریں اور دیکھیں، پوچھیں، خود سے سوال کریں کہ ہم نے ملک کے لیے کیا کیا۔ اے خاک وطن، تجھ سے ہم شرمندہ ہیں، تجھ سے وفا بھی نہ کیا اور کیسے شان سے زندہ۔ ہم تمام پاکستانیوں سے، بالخصوص نوجوانوں سے یہ سوال ہے جنہیں اقبال نے اپنی شاہین قرار دیا، وہ شاہین جو اس وقت پب جی اور مختلف فضول قسم کی چیزوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ کیا انہوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے جو انہیں مواقع پیش کیے گئے، انہوں نے اسے حاصل کرنے کے بعد خود کو پاکستان کے لیے پیش کیا؟ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے پیش کریں، اپنی ملک کی خدمات کے لیے پیش کریں، ملک کی ترقی کے لیے پیش کریں، اپنے ملک کو تعمیر کرنے کے لیے پیش کریں۔ ہمارے لاکھوں مسلمانوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، ماؤں نے، بچوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اس ملک کی قیام کے لیے پیش کیا۔ کیا وہ رائے گاں جانے دیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس ملک کے لیے بدل نہیں سکتے؟ اس ملک کی خاطر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے؟ پاکستان کے نوجوانوں میں خدا داد صلاحیتیں موجود ہیں جنہیں استعمال کر کے ہم ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔
تو ہم کیوں نہ کریں اپنے ملک کو مستحکم؟ جب ملک کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں تو ملک مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور جب ملک مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے تو معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں، معاشی حالات بہتر ہوں گے تو نوجوانوں کو روزگار ملے گا، نوکریاں ملیں گی، تو ہم اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اپنا کردار ادا کریں۔ آخر میں تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی کی میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ و ناصر۔